تو یہ ایک ورک پلان ہے، اس پہ تھوڑا سا میں گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ رمضان المبارک میں توبہ کا ہمیں خاص اہتمام کرنا ہے، کیونکہ یہ تو گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے، لہٰذا اس کے اندر شعوری توبہ ہمیں کرنی ہوگی۔ بڑے بڑے گناہوں، چھوٹے گناہ تو خود سکین ہوتے رہتے ہیں، معاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن بڑے گناہوں کے لیے توبہ کرنی ہوتی ہے، پکی توبہ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی جناب میں توبہ کریں، جیسے کہ توبہ نصوح، پکی توبہ، سچی توبہ، یعنی وہ کوئی پری پلانڈ گناہ نہ ہو کہ جی بس ہم گناہ کریں پھر توبہ کر لیں۔ ٹھیک ہے، انسان ہے توبہ کر لیتا ہے سچی، پھر اگر اس سے نفس کی اکساہٹ کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے گناہ کر لیتا ہے تو پھر توبہ کر لے، پھر توبہ کر لے، لیکن وہ توبہ سچی ہو۔ توبہ کا دو پہلو ہیں، ایک پہلو یہ ہے کہ اگر وہ اللہ سے وہ ریلیٹڈ گناہ ہیں، ایک بندہ نے نماز نہیں پڑھی، وہ اس کو احساس ہوا، وہ توبہ کر لے، پشیمانی ہو، وہ آئندہ وہ نماز قضا کرنا چھوڑ دے اور نماز پڑھنا شروع کر دے۔ لیکن اگر اس نے چوری کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو گالی دی ہے، بندوں کے ساتھ تعلق ہے اس گناہ کا، تو پھر اس بندوں سے بھی معافی مانگے گا، پھر اس کی توبہ قبول ہوگی۔ تو توبہ حقیقی توبہ کرنی ہے، تب یہ ہماری زندگی کے اندر تبدیلی لے کر آئے گی، اور یہ رمضان واقعتاً ہمارے اندر صحیح اوصاف اور صحیح مورل ویلیوز پیدا کرے گا۔ دوسرا یہ کام ہم نے کرنا ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنا احتساب کرنا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، پتہ نہیں آئندہ مجھے رمضان ملے گا، نصیب ہوگا نہیں ہوگا، تو کہیں میں اس کو ضائع تو نہیں کر رہا، کہیں میں رمضان کا آبجیکٹو میرے سامنے ہے یا نہیں، میرے اندر تقویٰ پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں، میں گناہوں سے بچ رہا ہوں کہ نہیں، میں وقت تو ضائع نہیں کر رہا، میں فضول کاموں میں تو رمضان نہیں گزار رہا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں قرآن سمجھ رہا ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو سمجھ رہا ہوں، اس پہ عمل کر رہا ہوں کہ نہیں۔ تو اس رمضان کو اپنے لیے ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا بہت اہم ذریعہ سمجھے اور اپنا ساتھ احتساب کرتا رہے۔ تبھی وہ میں نے حدیث پڑھی تھی کہ جس نے دن کا روزہ اور رات کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم روزہ تو رکھیں لیکن یہ ٹریڈیشنلی بس ہم رکھ لیں، سب رکھ رہے ہیں، ہم بھی رکھ رہے ہیں، لیکن اس کا آؤٹ پٹ ہمارے سامنے نہ آئے۔ تو اپنا احتساب کرنا، اپنا جائزہ لینا، یہ ہر انسان خود بہتر کر سکتا ہے اور دوسروں سے بھی پوچھ سکتا ہے کہ ذرا مجھ پہ نظر رکھو کہ کیا میرا رمضان صحیح گزر رہا ہے، مجھ سے کچھ غلطیاں تو نہیں ہو رہی۔ تو یہ احتساب ہے، اپنی اصلاح کے لیے کوشش کرنا۔ پھر تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا ریوائول آف ایمان۔ ایمان تو ہے ہمارا، لیکن وہ ایمان ایسا مضبوط نہیں ہے جو ہمیں عمل پر آمادہ کرے۔ ہمارا قولی ایمان ہے اور کسی حد تک بس قلبی ہے، لیکن یہ یقین کے درجے کا ہو تب ریکوائرڈ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، یعنی ہمارا قولی ایمان قلبی اور عملی ایمان کی شکل میں آ جائے تو ہے ریکوائرڈ۔ ایسا ایمان اللہ تعالیٰ کو چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان عطا کرے جو ہمیں گناہوں سے بچائے اور دین پر چلنے میں ہماری مدد کرے۔ اتنا یقین تب جا کے، جیسے کہ صحابہ کرام کا تھا، ظاہر ہے اس طرح کا ایمان تو ہمارے اندر نہیں آ سکتا، لیکن ہم نے دیکھنا تو ادھر ہی ہے نا۔ تو ایک سچا ایمان اختیار کرنا ہے جو کہ قلب کے اندر راسخ ہو، اس کی کوشش کرنی ہے، اور اس کا ذریعہ بھی قرآن مجید ہے، سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اذکار ہیں، عبادات ہیں، قرآن مجید پر غور و فکر ہے، کائنات پر غور و فکر ہے، اپنی ذات کے اندر غور و فکر ہے۔ اسی غور و فکر کی دعوت قرآن مجید بھی ہمیں دیتا ہے۔ پھر نالج کو گین کرنا ہے، ایکوائرڈ نالج بھی ضروری ہے اور ساتھ ریویلڈ نالج یعنی قرآن و سنت کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اس رمضان کے اس مہینے کے اندر، کیونکہ ایک ماحول بنا ہوتا ہے، لوگوں کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے نیکیوں کی طرف۔ پھر ایک ورک پلان، ایک تو میں آپ کے سامنے ورک پلان رکھ رہا ہوں، ایک ورک پلان فار دا ہول ایئر، پورے سال کا 11 مہینوں کے لیے بھی ایک ورک پلان بنائیں۔ ایک ورک پلان ہے پوری زندگی کا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہمیں توفیق دے۔ تو آئندہ کے لیے اس رمضان المبارک میں اپنا ایک پلان ہم نے سیٹ کرنا ہے، ورک پلان، کہ ہم نے اگلے 11 مہینے کیسے گزارنے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ رمضان گزر جائے اور ہماری زندگی پھر پرانی ڈگر پر آ جائے، پھر گناہوں کے اندر پڑے رہیں، پھر نماز قضا ہو رہی ہو، پھر قرآن مجید سے غفلت ہو، نہ اس کی تلاوت ہو، نہ اس کو سمجھا جائے، پھر جو ہے ہم غور و فکر کو چھوڑ دیں۔ تو جو چیزیں ہم یہاں کر رہے ہیں یہی چیز انشاءاللہ اس کو ہم نے کنٹینیو کرنا ہے باقی رمضان کے بعد باقی مہینوں میں بھی۔ پھر ہم نے تربیہ ہے، چونکہ تربیہ تزکیہ کہتے ہیں
اپنے آپ کو گناہوں سے، باطنی گناہوں سے، تکبر، ریاکاری، شرک باطنی طور پہ بھی ہے، ریاکاری اس کو کہا جاتا ہے، اور ظاہری طور پہ بھی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھنا اور اس کے سامنے سجدہ کرنا، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا اور اس سے مدد مانگنا جائز نہیں، نہ کسی اللہ کے سوا کسی کی حاکمیت کو ماننا ہے۔ ایک تو یہ ہے تزکیہ، کہ اپنی باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا، اور تربیہ یہ ہے کہ اپنے اندر اخلاقی اوصاف، پروفیشنل ایتھکس کو ڈیولپ کرنا، جو کہ ہمیں ایک اچھا مسلمان بنائے، ایک اچھا انسان بنائے، اور ہم دنیا میں مختلف تجارت میں مختلف شعبوں کے اندر دنیا سے آگے بڑھ سکیں۔ تو تربیہ یہ پروفیشنل لائف کو پالش کرنے کی چیز ہے۔ اسی طرح ہم نے تھاٹ فلنس یعنی غور و فکر کرنا ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کو ان کی صفات سے پہچاننا ہے، کائنات میں غور کرنا ہے، اس کے سسٹم کو دیکھنا ہے، زمین، آسمان، سورج، چاند، اور اس میں جتنی نعمتیں ہمارے لیے، اس پہ غور کرنا ہے، اپنی ذات پہ غور کرنا ہے کہ ہماری انسان کے اندر کتنی ایک الگ کائنات چھپی ہوئی ہے، روح ہے، پھر اس کے اندر پورا ایک سیٹ اپ ہے، میکینزم ہے اخلاق کا، پھر ہمیں اپنے جسم کو دیکھیں خالی کہ اللہ نے کیسے بنایا ہے، ہمارے اندر کتنا سیٹ اپ سسٹمیٹک ایک میکینزم چل رہا ہے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید پر غور کرنا ہے۔ 3 چیزوں پر غور کریں گے تو انشاءاللہ ہم ایمان کی حقیقت کو پا لیں گے۔ پھر اس رمضان میں ہم نے عبادات کا بھی